رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا وسيد الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات. دعا ہے خداوند منان آپ تمام آزاداران سید الشہداء کا فرش ادا پیانہ عبادت شمار فرمائے. مجھ سے پہلے پڑھنے والوں کی پڑھائی خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جناب شیرازی صاحب کی توفیقات متعالی ہوں. خالق بیماروں کو شفا عطا فرمائے. مقروض مومنین کے قرض ادا فرمائے. تنگ دست مومنین کو رزق حلال نصیب فرمائے. بانیان اشرا جناب بھٹی برادران کی اس عظیم کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جناب زوار میاں دلاور بھٹی صاحب آج سفر زیارت پر روانہ ہو چکے ہیں. دعائے خداوند منان ان کا سفر بے خطر فرمائے, ان کی زیارات قبول فرمائے اور بخیر و عافیت انہیں واپس اپنے وطن لے کر آئے. ان کے بھائی جناب میاں ناصر بھٹی اور والد جناب میاں نصیر بھٹی کے درجات متعالی ہوں. اس آبادی پر خدا اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. کل کی گفتگو اگر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو, ہم گفتگو کر رہے ہیں امامت پر. امامت کی ضرورت کیوں ہے؟ امام بناتا کون ہے؟ امام بنتا کون ہے؟ خدا بناتا ہے یہ لوگ چنتے ہیں. امام بننے کے لیے اہلیت ہونی چاہیے یا نہیں؟ امام بننے کے لیے کسی امتحان میں سے گزرنا ہے یا نہیں؟ یہ ہماری گزشتہ تقاریر میں اس پر گفتگو ہو چکی اور ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ سب سے پہلی امامت اللہ سبحانہ و تعالی نے خلیل خدا سے شروع کی. سب سے پہلا امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا اور امامت بغیر امتحان کے نہیں دی, بغیر ٹیسٹ کے نہیں دی. کل ہم نے کچھ امتحانات کا تذکرہ کیا تھا. آج اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, جب ابراہیم نے
ابراہیم کا اپنے اللہ نے امتحان لیا بکلمات، کچھ کلمات کے ذریعے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فاتمہن، حضرت ابراہیم 100% اس امتحان میں کامیاب ٹھہرے۔ اب انعام کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انعام دیا، جو اکرام دیا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم جاؤ میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں ہم عرض کر چکے کہ حضرت ابراہیم کو جو امامت ملی وہ فقط لوگوں کی امامت تھی، حالانکہ کائنات میں اور بھی مخلوقات ہیں، جن بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، اور دیگر 18,000 کہ جن کا ہمیں پتہ ہے۔ حضرت ابراہیم کو ان میں سے فقط انسانوں کا امام بنایا، اور یہ بھی دیکھیے کہ جسے انسانوں کا امام بنایا اسے غار میں پیدا کیا، جسے کائنات کا امام بنایا اسے اپنے گھر میں پیدا کیا، جسے انسانوں کا امام بنایا اس نے بھی بت توڑے، اور جسے کائنات کا امام بنایا اس نے بھی بت توڑے۔ فرق یہ ہے، جسے انسانوں کا امام بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بت توڑے، لیکن انتظار کیا اس وقت کا جب دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ میلہ تھا، سب چلے گئے میلہ دیکھنے، حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ میں ان بتوں کو توڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا آؤ ابراہیم ہمارے ساتھ میلہ دیکھنے۔ کہا نہیں، انی سقیم، گویا تمہارے شرک نے مجھے بیمار کر دیا ہے، تم جاؤ۔ ارادہ یہ تھا کہ جب یہ چلے جائیں گے آبادی خالی ہو جائے گی تو میں بتوں کو توڑوں گا۔ خیر لوگ چلے گئے، حضرت ابراہیم نے وہ کلہاڑا لیا اور ایک ایک بت کو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے پاش پاش کرنا شروع کیا۔ ان بتوں کا جو سردار تھا اس کے کاندھے پر اس کلہاڑے کو لٹکا دیا۔ جب لوگ میلہ دیکھ کر واپس آئے دیکھا تو بت سارے گر چکے ہیں۔ ابراہیم کسی اور کا نہیں، یہ تمہارا کام ہو سکتا ہے، تم ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہو، کیا ہمارے بتوں کو تم نے توڑا ہے؟ کہا یہ جو موجود ہے، جو زندہ ہے تمہارے مطابق، جس کے کاندھے پر کلہاڑا لٹک رہا ہے، اس سے پوچھو۔ اگر یہ بت خدا ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق تو پھر جو تمہیں یہ بتائے گا کہ کس نے توڑے ہیں۔ اب جھوٹ بھی نہیں بول سکتے میں نے نہیں توڑے، لیکن امام اور نبی کا کلام، کلام الامام، امام الکلام، جب بستر پیغمبر پر علی حیدر کرار سوئے تھے اور حضور ہجرت کر کے چلے گئے تھے تو صبح جب کفار و مشرکین آئے، کپڑا ہٹایا تو دیکھا علی سو رہے ہیں، رسول تو جا چکے۔ اب پوچھا یا علی بتاؤ رسول کہاں ہیں؟ اب اگر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تو جھوٹ بنتا، علی اور جھوٹ کا کوئی جوڑ نہیں۔ اب جواب سنیے گا، مولا فرماتے ہیں کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ وہی جواب حضرت ابراہیم نے دیا کہ مجھ سے جو پوچھتے ہو کس نے توڑا، اس سے کیوں نہیں پوچھتے جو تمہارے نزدیک بڑا خدا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی بت توڑے، لیکن چھپ چھپ کر توڑے، بتایا نہیں کہ میں توڑ رہا ہوں۔ لیکن جسے اللہ نے کائنات کا امام بنایا، اس نے بیت اللہ میں رکھے بتوں کو چھپ چھپ کر نہیں بلکہ بتا بتا کے توڑا ہے۔ آؤ جو ان بتوں کو خدا مانتے ہو، علی توڑنے جا رہا۔ جسے لوگوں کا امام بنایا اس نے بتوں کو توڑا لیکن چھپ چھپ کر، جسے کائنات کا امام بنایا اس نے بتوں کو توڑا لیکن بتا بتا کر توڑا۔ اور فقط یہی نہیں بلکہ اتنا بلند ہو کر توڑا کہ رحمت للعالمین نے کہا یا علی یہ نیچے والے بت تو مل کر توڑتے ہیں، جو بت اوپر رکھے ہیں انہیں آپ توڑیں، اور توڑیں مہر نبوت پر سوار ہو کر۔ اللہ ہو۔ اب ذرا آج کے مسلمان سے پوچھیں مہر نبوت کیا تھی؟ قرآن لکھا تھا، یقیناً قرآن تھا،
اب کسی مسلمان سے پوچھیں کہ کیا قرآن پر کوئی مسلمان قدم رکھ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں رکھ سکتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے مسلمان قرآن حکیم کا احترام کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن پر کوئی مسلمان قدم نہیں رکھ سکتا، بے احترامی نہیں کر سکتا، بے توقیری نہیں کر سکتا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، شیعہ نے بھی لکھا، اہل سنت نے بھی لکھا کہ جب فتح مکہ کے موقع پر علی حیدر کرار نے بت توڑے، پیغمبر نے کہا یا علی میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ اب وہاں تھی مہر نبوت، قرآن لکھا تھا۔ اب اطاعت رسول کا تقاضا یہ تھا کہ علی نہ کہتے یا رسول اللہ یہاں پر تو قرآن لکھا ہے، میں کیسے سوار ہو جاؤں؟ یا رسول اللہ یہ بے احترامی ہوتی ہے، آپ کے کاندھوں پر میں کیسے سوار ہو جاؤں؟ اطاعت رسول کا تقاضا یہ تھا، جب محمد نے کہہ دیا ہے یا علی سوار ہو جاؤ، اب پوچھنا نہ پڑے کیوں سوار ہو جاؤں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لکھا تھا وہ تھا قرآن، جو اوپر آ رہا تھا وہ بھی تھا قرآن۔ آپ کے گھروں میں کتابیں رکھی ہو نا، توضیح المسائل بھی رکھی ہو، قرآن حکیم بھی رکھا ہو، آپ توضیح کے اوپر قرآن کو رکھیں گے، لیکن قرآن کے اوپر توضیح کو کسی بھی کتاب کو، بچوں کے سکول کی کتابیں ہیں، آپ کی دیگر کتابیں ہیں، آپ نیچے رکھ سکتے ہیں، اوپر آپ قرآن رکھیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ قرآن حکیم کو نیچے رکھیں، انگلش، اردو یا دیگر مضامین کی کتابیں آپ اوپر رکھیں، تو پتہ چل گیا قرآن پر کوئی کتاب نہیں آ سکتی، لیکن قرآن پر قرآن آ سکتا ہے۔ تبھی تو پیغمبر نے کعبے کے اندر دکھا دیا کہ یہ بھی قرآن ہے، اس قرآن پر آنے والا خود ناطق قرآن ہے۔ آنے والا وہ بھی قرآن ہے۔ اس لیے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا قرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ نہ قرآن علی سے جدا ہے، نہ علی قرآن سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہیں، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر نے دنیا سے جاتے ہوئے دونوں چیزوں کا ذکر کیا تھا جو دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ دیکھو جو کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے، میں اللہ کا رسول دنیا سے جاتے ہوئے اعلان کر کے جا رہا ہوں، اگر کامیابی چاہتے ہو قرآن کا دامن بھی تھامنا پڑے گا، اہل بیت کا دامن بھی۔ یہ نہیں ہو سکتا قرآن پڑھتے رہو اہل بیت کو چھوڑ دو، قرآن کی قراءت کرتے رہو اہل بیت کو بھلا دو، قرآن کے حافظ بنتے رہو اہل بیت کو بھلا دو۔ بلکہ کہا وہ قرآن کہ جو کتابی شکل میں ہے اس قرآن کو جب تک پڑھیں گے نہیں ثواب نہیں ملے گا۔ اگر قرآن کو سامنے رکھ کر آپ کہتے رہیں قرآن قرآن قرآن، کیا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا نا۔ تو فرمایا کہ دونوں میں فرق دیکھو، قرآن کو سامنے رکھ کر قرآن قرآن کہتے رہو، اجر نہیں جب تک کھولو نہیں، زیارت نہ کرو، تلاوت نہ کرو، تعلیمات پر عمل نہ کرو۔ تو فرمایا قرآن اور اہل بیت میں فرق یہ ہے، قرآن کو قرآن قرآن کہتے رہو ثواب نہیں جب تک کہ پڑھو نہیں، لیکن اہل بیت میں فقط بیٹھ کر علی 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 کرتے رہو، فقط نام لینے خدا ختم قرآن کا ثواب دے گا۔ خدا یا علی کہنے کا ختم قرآن کا ثواب دے گا۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، قرآن ان کے ساتھ، یہ قرآن کے ساتھ، دونوں کا دامن تھامنا ہے۔ فقط اہل بیت کا دامن تھام کر جنہوں نے قرآن کو چھوڑا وہ بھی تباہ ہوئے، اور جنہوں نے قرآن کا دامن تھاما اور اہل بیت کو چھوڑا وہ بھی تباہ ہوئے۔ دونوں کو، اور دونوں میں یہ ہے کہ جو قرآن کہتا ہے
جو کتاب کہتی ہے یہ وہ کر کے دکھاتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ قرآن جو کہتا ہے، جو قرآن کی تھیوری ہے، یہ اس تھیوری کا پریکٹیکل ہے. قرآن جو کہتا ہے یہ وہ کرتے ہیں، اور جو یہ کرتے ہیں قرآن وہی کہتا ہے. اچھا، اب ان میں اور دیگر افراد میں فرق کیا ہے؟ دیگر کائنات میں نیک لوگ بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، پیغمبر کے اصحاب بھی ہیں، پیغمبر کی ازواج بھی ہیں، سب کا احترام اپنی جگہ پر. لیکن اہل بیت میں کہ جو قرآن کے ساتھ، قرآن ان کے ساتھ، اور دیگر میں فرق یہ ہے وہ سب محتاج ہیں قرآن کی آیات کے. آیت نازل ہو پتہ چلے نماز کیسے پڑھنی ہے. اصحاب منتظر ہوتے تھے آیت اترے پتہ چلے روزہ کیسے رکھنا ہے، کب رکھنا ہے، کب کھولنا ہے. آیت اترے پتہ چلے زکوٰۃ کتنی دینی ہے. آیت اترے پتہ چلے دین کے احکام کیا ہیں. گویا اصحاب محتاج اور منتظر ہوتے تھے قرآن کی آیات کے، لیکن قرآن کی آیات منتظر ہوتی تھی اہل بیت کے. ابھی دلیل بھی دوں گا. اصحاب منتظر ہوتے تھے آیت اترے تو عمل کروں، آیات منتظر ہوتی تھی یہ عمل کریں تو ہم اتریں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصحاب انتظار کرتے تھے آیت اترے پتہ چلے نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، عمل کیسے کریں. لیکن آیات انتظار کرتی تھی یہ چادر کے نیچے آئیں تو ہم اتریں. آیت انتظار کرتی تھی یہ انگوٹھی دے تو میں اتروں. اصحاب میں آیت پہلے عمل بعد میں، اہل بیت میں عمل پہلے آیت بعد میں. آیت منتظر ہوتی تھی یہ عمل کریں، یہ انگوٹھی پہلے دیں تو آیت اترے، یہ چادر کے نیچے پہلے آئیں تو آیت اترے، یہ روٹیاں پہلے دیں. کیا ایسے ہے یا نہیں؟ اہل بیت کا عمل پہلے ہے یا نہیں؟ عمل پہلے ہے، آیت بعد میں ہے. یہی تو فرق ہے. لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، بے احترامی نہیں. ہم مانتے انہیں ہیں جن کے عمل کا نام قرآن ہے. جب وہ ہستیاں موجود ہیں کہ جن کے عمل کا نام قرآن ہے تو پھر ہم کسی ایسے کو کیوں مانیں جس نے خود 40 سال کی عمر میں لا الہ الا اللہ پڑھا ہو. علی کے ہوتے ہوئے ہم کسی ایسے کو کیوں مانیں جو خود کہتا نظر آئے جب تک میں سیدھا چلوں میرے پیچھے چلتے رہنا، جب میں خود ٹیڑھا ہو جاؤں. اب دیکھیں نا، بات انصاف کی ہے، ضد نہیں. کسی کے بزرگان، کسی کے مقدسات، کسی کی شخصیات کی بے احترامی نہیں، لیکن بات افضل و مفضول کی ہے. علی کے ہوتے ہوئے بھلا کسی اور کو ہم وہ مقام کیوں دیں؟ علی کے مقابلے میں پیغمبر کو چھوڑ کر، ختم الانبیاء کو چھوڑ کر دیگر انبیاء بھی نہیں آتے اور نہ آ سکتے ہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء بھی علی حیدر کرار کے مقابلے پر نہ آتے ہیں اور نہ آ. پیغمبر کی حدیث سن لیں، دلیل مل جائے. پیغمبر فرماتے ہیں من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ ونوح فی خشیتہ وابراہیم فی خلتہ ویعقوب فی حزنہ ویحییٰ فی زہدہ وموسیٰ فی کمالہ ویوسف فی جمالہ
وعیسیٰ فی سنتہ فلینظر الی وجہ علی بن ابی طالب، اگر کوئی چاہتا ہے کہ آدم کے زمانے میں نہیں تھا، آدم کا علم کیسا تھا پتہ چلے، اگر کوئی چاہتا تھا ابراہیم کی خلت کا پتہ چلے، اگر کوئی چاہتا تھا یوسف کیسے خوبصورت ہے حسن یوسف کو دیکھوں، اگر کوئی چاہتا ہے موسیٰ کا کمال دیکھوں، اگر کوئی چاہتا ہے یوسف کا جمال دیکھوں، اگر کوئی چاہتا ہے یحییٰ کا زہد دیکھوں، اگر کوئی چاہتا ہے عیسیٰ کی سنت دیکھوں، پیغمبر فرماتے ہیں سارے انبیاء کی فضیلتوں کو، کمالات کو، خاصیتوں کو کسی ایک ہستی میں دیکھنا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ ایک علی میں آدم کا علم بھی ملے گا، نوح کی خشیت بھی ملے گی، ابراہیم کی خلت بھی ملے گی، موسیٰ کا کمال بھی ملے گا، یوسف کا جمال بھی ملے گا۔ وہ علی جو ایک ہستی میں تمام انبیاء کے فضائل کو رکھتا ہو، اس علی کے مقابلے میں بھلا ہم اونٹ چرانے والوں کو لے آئیں، مقابلہ نہیں ہے۔ جب علی کے مقابلے میں معصوم نبی نہیں آ سکتے تو کوئی 40 سال بتوں کو پوجنے والا کیسے آ سکتا ہے؟ بات انصاف کی ہے، بات عدل کی ہے، بات عقل و فہم کی ہے، ضد نہیں ہے، کسی کی بے احترامی نہیں ہے، ہر ایک کا عقیدہ اسے مبارک، ہر ایک کا نظریہ اسے مبارک، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو چھوڑتے نہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑتے نہیں۔ علی کا دروازہ ہم نے اس لیے پکڑا ہے چونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہی راستہ سیدھا راستہ ہے، یہی راستہ مستقیم ہے، یہی راستہ جنت لے کر جائے گا۔ علی کے دروازے پر آنے کا فائدہ یہ ہوا ہے، علی نے ہمیں در در کی ٹھوکروں سے بچا کر ایک دروازے کا بھکاری بنا دیا۔ ہم علی کے دروازے پر آ گئے، اب ہمیں کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی کو جب امام مان لیا ہے تو اب دنیا اور آخرت میں کامیابی یقینی ہے، چونکہ حضور فرما گئے ہیں یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی قیامت کے دن کامیابی اگر ہے یا تیرے لیے ہے یا تیرے شیعوں کے لیے۔ تو حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، قبلہ موجود ہے، حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں نا کہ جب پیغمبر نے بتایا یا علی یہ جس محفل میں آپ کا ذکر ہو اس کا اجر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، آنے والوں کو اجر کیا ملتا ہے، والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہم جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا۔ اے علی جس محفل میں آپ کا ذکر ہوتا ہے اس محفل میں اللہ ملائکہ کو نازل کرتا ہے، تمہارے شیعہ تمہارا ذکر کرتے رہتے ہیں، وحفت بہم الملائکہ ان شیعوں کو ملائکہ اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، شیعہ تیرا ذکر کرتے رہتے ہیں، ملائکہ ان شیعوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت، علی کا ذکر کرنے والوں کے لیے فرشتے استغفار کریں، فرشتے دعائے مغفرت کریں۔ جب یہ سنا نا مولا نے تو کہا اعظم واللہ فزنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فی الدنیا والآخرہ، یقیناً اگر یہ ہے جو آقا آپ فرما رہے ہیں تو پھر میں بھی کامیاب، میرے شیعہ بھی کامیابی شیعہ کے لیے ہے۔ لیکن خدا کا بڑا احسان ہے کہ خدا نے ہمیں امام علی جیسا دیا ہے، خدا کا بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ خدا چاہتا کسی اور گھر میں پیدا ہو سکتے تھے،
کسی اور مذہب میں پیدا ہو سکتے تھے، کسی اور گھرانے میں پیدا ہو سکتے تھے، اور خدا جانے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا۔ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا، ان گھرانوں میں ہمیں پیدا کیا جہاں ماؤں نے گھٹی میں علی ولی اللہ پڑھایا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرو، فَلْيَشْكُرْ أُمَّا، اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو۔ ہماری محبت کی ٹھنڈک جب محسوس کرو، تمہاری ماں نے خیانت نہیں کی، دودھ میں علی ولی اللہ پڑھایا ہے، پلایا ہے، لہٰذا علی جیسا امام اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان۔ لیکن مولا نے ہم سب کی قدم قدم پر مدد کی ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں آزمایا ہے، جب بھی کہا ہے یا علی مدد، وہاں سے مدد آئی ہے۔ آزمایا ہے، ایسے نہیں آزمایا ہے، آپ نے بھی آزمایا ہوگا۔ مولا علی مدد کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر مولا علی کہہ دیں شیعو اتنی دفعہ جو میں نے تمہاری مدد کی ہے، ایک دفعہ تم میری بھی مدد کرو، تو بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ علی جو ساری زندگی ہماری مدد کرتے رہیں، جب بلائیں آ جائیں۔ ہمارے ایک دوست کے جو شیعہ نہیں تھے، انہوں نے ایک دفعہ ہم پر طنز کیا، اعتراض کیا، کہا یہ آپ اپنے مولا کو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ دشمن جب اعتراض کرتا ہے تو مختلف طریقوں سے آتا ہے۔ آپ اپنے مولا کو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں ایک پاکستان میں کہتا ہے یا علی مدد، آپ کہتے ہیں مولا آتے ہیں مدد کرتے ہیں، اس کی مدد کر کے جاتے ہیں۔ ایک افغانستان سے کہتا ہے یا علی مدد، اب مولا کو پھر جانا پڑتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے۔ ایک ایران سے کہتا ہے یا علی مدد، اب مولا کو وہاں اس کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ ایک عراق میں کہتا ہے یا علی مدد۔ میں نے کہا اتنا تو مانتے ہو نا، جو بلاتا ہے علی وہاں مدد کے لیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا اتنا تو مان گئے کہ جو بلائے، جہاں بلائے علی چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہم نے امام اسے مانا ہے جسے اگر اس کا شیعہ بلا لے، اس کا غلام بلا لے تو علی مدد کے لیے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا جنہیں تم مولا مانتے ہو انہیں رسول بلاتا رہا، وہ نہیں جاتے۔ توجہ فرما رہے؟ میں نے کہا ہمارے مولا اتنا تو مان گئے کہ پاکستان سے کوئی کہے یا علی مدد، علی نجف سے آ کر مدد کرتے ہیں۔ کوئی ایران سے کہے یا علی مدد، علی نجف سے آ کر مدد کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی کونے سے جب کوئی خلوص سے کہتا ہے یا علی مدد، میں نے کہا شیعہ کے بلانے پر، اپنے نوکر کے بلانے پر، اپنے غلام کے بلانے پر آقا نجف سے آ کر مدد کرتے ہیں۔ میں نے کہا یا غلام بلاتا ہے، آقا آ کر مدد کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہاں رسول بلاتے تھے اور صحابہ بجائے آنے کے کوسوں دور بھاگتے تھے۔ کیا ہے یہ نہیں؟ جنگ احد میں کیا ہوا؟ ایسی بات نہیں کر رہا جو کتابوں سے دکھا نہ سکوں، ذمہ داری کے ساتھ بات کروں گا۔ کیا پیغمبر نے کہا تھا یا نہیں کہ جس جگہ پر چھوڑ رہا ہوں خبردار یہاں سے نہ ہٹنا؟ ایسا تھا یا نہیں؟ لیکن جب پتہ چلا کہ مال غنیمت ہے، کیا اس جگہ کو چھوڑا یا نہیں؟ رسول بلاتے رہے، کوئی نہ آیا، چھوڑ کر بھاگ گئے، مال غنیمت لوٹتے رہے، ایک علی بچے تھے۔ یہی جنگ تھی جہاں رسول اللہ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ جب علی حیدر کرار کو پتا چلا کہ دنیا تو مال غنیمت لوٹ رہی ہے، علی آئے اس مقام پر جہاں دشمن نے آقا کریم کو نرغے میں
घेर रखा था, चाहते थे रसूलुल्लाह को कत्ल करें। अली हैदर कर्रार ने एक हाथ से रसूलुल्लाह को उठाया, एक हाथ में जुल्फकार को लेकर दुश्मन को भगाया और हाथ बुलंद बुलंद करके कहते थे, अय्युहन्नास, ये जो कहते हो कद कोतला मोहम्मद, मोहम्मद मारे गए, किसकी जुर्रत है अली के होते हुए मोहम्मद को मारे? किस अली के होते हुए भला किस में ये मजाल है? हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाथों पे बुलंद किया। उधर से आवाज आई, ऐ मेरा हबीब, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आज ओहद के मैदान में अली ने तुम्हें उठाकर हाजा मोहम्मद कहा है, कल गदीर के मैदान में तुमने अली को उठा के हाजा अलीयुन मौला का ऐलान कर दिया। हमने उसे इमाम माना है जो दिफा करने वाला है रिसालत का। हमने उसे इमाम माना है जो शक नहीं करता रिसालत में। हमने उसे इमाम माना है जो साजिशें नहीं करता रसूल को कत्ल करने की। हाँ, मारना चाहते थे या नहीं कुछ लोग? हुज़ैफ़ा यमानी को वो नाम बताए थे या नहीं? ऊँटनी पर आ रहे थे, हुज़ैफ़ा भी साथ थे, अम्मार यासिर भी साथ थे। कुछ लोगों ने अपने चेहरे छुपाए हुए कत्ल करना चाहते थे। उधर से आसमानी बिजली चमकी, इधर से कुछ मुनाफिकों के चेहरे वाज़े हुए। हुजूर ने बताया, हुज़ैफ़ा देखो ये फुला 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 है। देखो ये मेरे साथ उठने बैठने वाले हैं, हर वक्त मेरे साथ हैं, लेकिन निफाक इनके अंदर इतना है। देखो ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन हुज़ैफ़ा इस राज को अमानत रखना, किसी को बताना नहीं, ये तेरे सीने में रहना चाहिए। हुजूर का दुनिया से विसाल हुआ। अब लोगों को पता चला कि बात तो लोगों को पता चल गई, राज तो इफ्शा हो गया, राज तो राज न रहा। आका को हमारे नामों का पता भी चल गया, हुज़ैफ़ा को बता भी दिया। अब तारीख़ कहती है, आते थे हुज़ैफ़ा के पास, हुज़ैफ़ा क्या जो रसूल ने तुम्हें नाम बताए हैं उनमें मेरा नाम भी है? क्या मेरा नाम भी है? हुज़ैफ़ा कहते थे, आका ने अहद लिया है किसी को बताना नहीं, राज है। जब बार बार पूछने पर हुज़ैफ़ा यही कहते, राज है नहीं बताऊंगा, तो कह उठे, हुज़ैफ़ा तू बता ना बता, मुझे पता है मैं था, मुझे पता है कि मैं। तो ऐसे लोगों को भला अली के होते हुए कैसे इमाम माने? जो रसूल को कत्ल करना चाहें, जो साजिशें करें, जो खुद इकरार करें कि वो रसूलुल्लाह को कत्ल करने वालों में, साजिश करने वालों में शामिल थे। अफसोस इस बात का है, उसी अली की औलाद को करबला के मैदान में ला खड़ा किया। चाहिए तो ये था दुनिया हुसैन के साथ खड़ी हो जाती। रसूल का बेटा है, फर्जंदे ज़हरा है, दुनिया मदद करती। लेकिन तारीख़ ने लिखा, हज़ारों ख़त आए थे कूफा से, आका आ जाइए हम आपका साथ देंगे। लेकिन जब करबला पहुँचे तो गिनती के अफराद साथ थे। सानी ज़हरा ने बुलाया, भाई हुसैन ज़रा मेरे ख़ैमे में आना। इमाम गए। भैया मैं सुन रही हूँ हर रोज़ लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, कभी 500 का लश्कर, कभी 1000 का लश्कर, दुश्मन की फ़ौज में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। भैया क्या कोई तुम्हारी मदद के लिए भी आएगा? अल्लाह अकबर। हुसैन कोई ऐसा है कि जो आपकी मदद को भी आएगा? कहा हाँ बहन एक है, उसे ख़त लिख के बुलाता। अल्लाह अकबर। हज़ारों ख़त आए थे,
میرے آقا کو، لیکن آقا نے ایک خط لکھا اور لکھا ایسے، من حسین ابن علی الی الرجل الفقی حبیب المظاہر حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے ہے، ایک رجل فقیہ کی طرف ہے۔ کتنا مقام ہے حبیب کا، جسے امام وقت، امام معصوم رجل فقیہ کہہ کر بلائیں۔ خط میں لکھا، حبیب میں دشمن کے نرغے میں گر گیا ہوں، آ سکتے ہو تو آؤ۔ دو جملے لکھے۔ ثانی زہرا نے کہا، حسین بھیا ایک جملہ میری طرف سے بھی لکھ دو، حبیب اگر آنا چاہو تو دیر نہیں کرنا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، دیر نہ کرنا۔ قاصد خط لے کر گیا، حبیب کو خط ملا۔ حالت کیا تھی؟ کوفہ کے بازار میں ہیں، خضاب خرید چکے ہیں، داڑھی کو خضاب کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ بازار میں مل گئے، حبیب بچپن کے دوست ہیں۔ حبیب پوچھتے ہیں، مسلم یہ کوفہ کے بازاروں میں کیا چہل قدمی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تلواریں کیوں تیز کی جا رہی ہے، یہ نیزوں کی انیاں زہر میں کیوں بجھائی جا رہی ہیں، اللہ اکبر، یہ کس کو مارنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ مسلم نے کہا، حبیب تمہیں نہیں پتا، یہ فرزند زہرا کے قتل کی سازش تیار ہے۔ سننا تھا۔ حبیب کے ہاتھ سے مہندی گر گئی، کہا اب میرے خون سے میری ریش خضاب ہوگی۔ اب خون سے ریش گھر آئے، بیوی دیکھتی ہے، حبیب آج پریشان لگتے ہو، خیریت؟ کا خط آیا ہے آقا کا، دشمن کے نرغے میں گھر چکے ہیں، مجھے مدد کے لیے بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیوی پوچھتی ہے، حبیب تو کیا سوچا ہے؟ حبیب بیوی کو آزمانے کے لیے کہتے ہیں، سوچ رہا ہوں کیا کروں۔ اتنا سننا تھا۔ مومنہ تھی، تڑپ گئی، سر سے دوپٹہ اتارا، کہا تجھے حسین خط لکھے، تجھے فرزند زہرا خط لکھے، تجھے مدد کے لیے بلائے، اور حبیب تم کہو میں سوچ رہا ہوں، یہ دوپٹہ لو تم اوڑو، میں جاتی ہوں فرزند رسول کی مدد کے لیے۔ تجھے حسین بلائے اور تم سوچ میں پڑ جاؤ؟ کہا نہیں، میں تو تمہارے ایمان کا امتحان لے رہا تھا، جاؤں گا۔ گھوڑا تیار کیا، غلام سے کہا جاؤ آبادی سے باہر جا کر میرا انتظار کرنا، حالات سخت ہیں، پہرا سخت ہے، جا بجا دشمن کی فوج کے سپاہی موجود ہیں۔ رات کی تاریکی میں غلام گھوڑا لے کر، حبیب کا گھوڑا لے کر غلام آبادی سے باہر چلا گیا۔ حبیب کو وہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی، حالات ٹھیک نہ تھے۔ جب بہت دیر کے بعد پہنچے، کیا سنتے ہیں؟ غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے، دیکھو ہو سکتا ہے حبیب نہ آئے، ہو سکتا ہے میرے آقا کا ارادہ بدل جائے، لیکن تم غم نہ کرنا، اگر حبیب نہ آیا میں سوار ہو کر فرزند زہرا کی مدد کے لیے جاؤں گا، میرے آقا کی سواری، تم گھبرانا نہیں۔ یہ سننا تھا۔ حبیب تڑپ گیا، کربلا کی جانب اپنا رخ کیا، کہا حسین اتنے غریب ہو گئے ہو، اب غلام تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، اجرکم اللہ۔ اب غلام آقا کی مدد کے لیے جائیں گے۔ حبیب آ گئے، سلام کیا، خیام میں پتہ چلا حبیب آ گئے۔ اندر سے ثانی زہرا نے بی بی فضہ سے کہا، اما فضہ جاؤ نا، حبیب سے کہو علی کی بیٹی سلام کہتی۔ اللہ اکبر۔ حبیب کو سلام ملا، تڑپ گیا۔ آقا زادی غربت کا یہ عالم ہے، آپ غلام پر سلام کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کی تاریکی، بہن نے بھائی کو خیمے میں بلایا، بھیا حسین کیا اپنے دوستوں کو آزما لیا ہے؟ کیا کل کوئی ہمیں چھوڑے گا تو نہیں؟ کل کوئی جائے گا تو نہیں؟ بریر پہرا دے رہے تھے خیموں کے باہر۔ یہ بات بریر کے کان تک پہنچی،
तलवार को नियाम से निकाला, असहाब के पास आए और तमाम असहाब को पुकार कर कहा गज़ब हो गया, अली की बेटी को हमारे साथ देने पर यकीन नहीं है। कुछ ही देर में सारे सहाबा जिनमें हबीब भी थे सारे आ गए, अपनी तलवारें निकाली, अपनी गर्दनों पर रखी। अली की बेटी शक न करना, हम हुसैन को छोड़ने वाले नहीं, अभी हुक्म करो अपनी तलवारों से अपनी गर्दनें अभी उड़ा के आका के कदमों में ढाल देंगे। अज़ादारों 10 का दिन आया, शहादतें होना शुरू हुई, वो वक्त आया हबीब भी शहीद हुए, सर काटे गए, नोके नेज़ा पर सवार किए गए, करबला से कूफा आए। हबीब कूफा के रहने वाले थे। जब ये नेज़ों वाले सर कूफा के बाज़ार में आए, हबीब का एक बेटा था जिसका नाम कासिम था। जब कासिम की नज़र पड़ी ना उस नेज़े पर जिस पर बाप का सर था, हबीब का सर था, जवान बेटा था, तड़प गया, तड़प कर हमला कर दिया उस पर जिसने उस नेज़े को पकड़ा हुआ था, जिसके ऊपर हबीब का सर था। उससे झगड़ कर बाप का सर लिया और जाते हुए कहा जिसका जवान बेटा हो भला उसके बाप का सर कोई इस तरह नोके नेज़ा पर सवार कर सकता है? मैं कहूँगा कासिम ज़रा आहिस्ता बोलो। इसी काफिले में एक जवान और भी है जिसके बाप का सर भी नोके सिना पर है। कहीं सज्जाद न सुन ले कि जवान बेटे के होते हुए उसके बाबा का सर नोके नेज़ा पे कैसे चढ़ाया जाए। लेकिन सज्जाद हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गर्दन में तौक, क्या करे सज्जाद। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।